تو سر آپ اپنے حلقے کے منتخب ہیں، عوام نے آپ کو منتخب کیا ہوا ہے، تو پھر عوام کے مسائل اگر آپ اسمبلی میں بیٹھ کے بھی حل نہیں کر سکتے، ایک صفائی کا جو بیسک مسئلہ ہے، ایک پرابلم ہے، تو پھر باقی کیا کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک میرا تعلق ہے، میں اسمبلی کے اندر ہر اس جگہ پہ میں نے اپنی آواز بلند کی ہے، جو 0 اوور کے اندر میں نے سوال اٹھائے ہیں، اس کے علاوہ جو پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا ہے، اس کے علاوہ ویسے میں اسمبلی کے اندر بزنس میں بھی میں بولا ہوں، ہر جگہ پہ میں تین چیزوں کے لیے، ایک قبرستان کے لیے، ایک صحت کے لیے، ایک تعلیم کے لیے، بچیوں کے اسکول کے لیے، کیونکہ ہمارے علاقے کے اندر اس پی پی 18 کے اندر 5 یونین کونسل ہیں اور یہ تقریباً 5 لاکھ سے زائد کی آبادی کے علاقہ ہے۔ اس کے اندر سے بچوں کو سرکاری اسکول ایک اسکول ہے، اور وہ بھی 5 مرلے کی بلڈنگ کے اندر اسکول ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر یہاں سے 5 کلومیٹر بچیاں پیدل چل کے جاتی ہیں یہاں سے، ہمارے پاس اسکول تک نہیں ہے بچے کو۔ میں ان کو 12 دفعہ وہاں پہ اسمبلی کے اندر کہہ چکا ہوں کہ یہ بیسک فیسلٹیز ہیں بچوں کا، یہ بچوں کا حق ہے، ہمارے بنیادی، یہ آنے والا مستقبل ہے ہمارے ملک کا۔ اگر ہم مستقبل کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ پھر اس ملک کے اوپر لیڈرشپ کرنے کا یا بیٹھنے کا یا حکومت کرنے کا؟ کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا۔ تو سر حکومت پنجاب نے تو جو ہے پرائمری اسکول بہت سارے، بلکہ ٹیکنیکل کالجز بھی آؤٹ سورس کر دیے نا، سارے کے سارے کر دیے، تو پھر اس ملک کا نظام میں تعلیم کا تو وہ بیڑا گرک آلریڈی کر ہی رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مزید کا تو کیسے ہوگا؟ لیکن آپ نے ابھی خود کہا ہے کہ جو پرائمری اسکولز ہیں یا ٹیکنیکل جو کالجز ہیں یا اسکول ہیں وہ آؤٹ سورس ہو رہے ہیں۔ جی آپ مجھے بتائیں نا کہ پہلے ہی پاکستان کے اندر ایک پرائیویٹ مافیا یا پرائیویٹ اسکول جو ہے نا، انہوں نے بزنس بنایا ہوا ہے اس تعلیم کو، یہ مافیا ان کو مزید انہوں نے مضبوط کر رہے ہیں یہ چیزیں کر کے، مزید وہ اب اپنی منمانیاں کر رہے ہیں۔ جو 1000 روپے فیس تھی آج 3000 روپے بچوں کو ہوگی۔ غریب بندہ بچوں کی اسکول کی فیس دے، یا بچوں کو کتابیں لے کے دے، بچوں کو یونیفارم لے کے دے، یا بچوں کو کھانا پرووائڈ کرے، کیا کیا چیز وہ پرووائڈ کرے، کس طرح وہ کرے؟ آج 25,000 روپے ایک پمپ کے اوپر ایک بندہ کام کر رہا ہے، 20 سے 25,000 روپے اس کی منتھلی تنخواہ ہے۔ اب مجھے 25,000 روپے اس کا گھر چلا کے دکھائیں، وہ کرایہ مکان کا دے گا، وہ دودھ کا خرچہ پورا کرے گا بچوں کا، وہ پیمپر کا خرچہ پورا کرے گا، وہ کھانے کا خرچہ پورا کرے گا، یا بچوں کے اسکول کی فیسز وہ ادا کرے گا؟ وہ مینیج ہی نہیں کر سکتا۔ آپ کس طرح اس نظام کو آپ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ایک دن پھر یہی ہوگا کہ یہ عوام جب باہر نکلے گی تو پھر یہ واپس نہیں آئے گی، پھر اس کو واپس لانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ان کو چاہیے خدا را ہوش کے ناخن لے، اس عوام کے لیے کچھ کرے، اس ملک کے لیے کچھ کرے، تاکہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جا سکے۔ اس ملک کو ڈبونے کی کوشش یہ جو لوگ کر رہے ہیں، یہ ملک جو ہے نا دلدل کے اندر دھکیلا جا رہا ہے، دلدل کے اندر دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے، بجائے اوپر جانے کے علاوہ بجائے۔ سر سننے میں آیا ہے کہ یہاں پہ قبرستان ہے جو کہ 100 سال پرانا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو عرصہ ہو گیا ہوا ہے، تو اس سے اور وہاں پہ امام بارگاہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، اس کے اور حکومت جو ہے وہ اس کو اپنے انڈر لینا چاہتی ہے ساری زمین کے بارے میں، تو اس بارے میں پھر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک قبرستان کا تعلق ہے، یا امام بارگاہ، دربار مسجد، یہ جو مسجد ہے شکریال کی مسجد جو بنی القائم جس کا نام ہے، یہ آج سے 300 سال پہلے پرانی مسجد ہے، یہاں کی قدیم مسجدوں میں یہ مسجد کا شمار ہے پاکستان کے اندر۔ امام بارگاہ 130 سال اس امام بارگاہ کو بنے ہوئے، دربار ہے 100 سال سے زائد عرصہ کا یہ دربار ہے۔ اسی طرح ملکہ قبرستان ہے، وہ اس کو بھی 100 سال سے زائد عرصہ ہو گیا اس قبرستان کو، اور یہ قبرستان امام بارگاہ مسجد اور جو دربار ہے یہ اپنی ذاتی زمین پہ بنا ہوا ہے، یہ لوگوں نے اس زمین کو وقف کیا ہے۔ آج بھی ریکارڈ کے اندر یہ چیزیں موجود ہے کہ یہ زمین ملکیت ہے لوگوں کی، لوگوں نے دربار مسجد اور امام بارگاہ اور قبرستان کے لیے وقف کی ہے، اور جو وقف چیز ہوتی ہے اس کا نہ گورنمنٹ مالک ہوتی ہے، نہ اس کی عام عوام کے لیے وہ چیزیں بنائی جاتی ہیں، وقف کی جاتی ہے کہ ہر ایک بندہ اس سے استفادہ حاصل کرے، وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی ہے۔ تو میں گورنمنٹ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسی چیزیں دیکھیں آپ، میں تو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے پشاور کے اندر ایک دلیپ کمار کا گھر ہے، تو وہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ اس گھر کو رینوویٹ کیا جائے تاکہ وہ سارے قدیمہ میں آتا ہے، تو یہ جو مسجد بنی ہے 300 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، یہ سارے قدیمہ نہیں ہے، آپ کا حق بنتا ہے اس مسجد کو رینوویٹ کیا جائے، اس مسجد کو خوبصورت بنایا جائے کہ جی ہماری یہ پرانی قدیم یہ روایت قدیم مسجد ہے، اس کو ہم خوبصورت تر کر کے اس کو بنائیں، الٹا یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اکھاڑیں گے یہاں سے ختم تو کریں۔ سر حکومت کیوں یہ جو ساری جگہ ہیں اور جو سارا قبرستان اور مسجد اور یہ دربار وغیرہ کیوں ختم کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے میرا تو ذاتی ہے نا
اور ایک وہ ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے گرین بیلٹ بنانا ہے جی، یہ روڈیں بنیں گی جی، یہ فلاں ہوگا جی، اسلام آباد کو ہم بہت آگے لے کے جا رہے ہیں جی. لیکن جو میرا جو ذاتی خیال ہے، جو چیزیں چل رہی ہیں کہ یہ ہائی رائز بلڈنگز یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کے اندر بلیو ایریا، جو نیو بلیو ایریا انہوں نے بنایا وہ بھی ختم ہو گیا زمین. یہ اس کو 0 پوائنٹ سے ٹرن آؤٹ ایکسپریس وے کے اوپر لے کے آنا چاہتے ہیں، اور یہاں پہ آ کے پلاٹ بیچ کے یہ ریونیو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تاکہ گورنمنٹ کا حق تو یہ نہیں بنتا کہ مطلب جو جگہ وقف ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، اسپیشلی قبرستان، تو یہاں پہ متبادل دیں. متبادل بھی لوگ پھر کیسے اس کو مینیج کر پائیں گے؟ دیکھیے ہمارا جو چیز وقف ہوتی ہے نا اس کے آپ مالک نہیں ہوتی. ہمارا دین اسلام بھی اس میں جو ہے نا وہ مانا تھا کہ آپ اس چیز کو وہاں سے اکھاڑ کے یا چینج نہیں کر سکتے. اس کا یا تو جو ہمارا مکتبہ فکر کے نظریے کے حساب سے جو وقت کا امام ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے، یا نائب امام ہے وہ اس کو چینج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ عام پبلک کسی طور پہ بھی ان چیزوں کو یہاں سے شفٹ نہیں کر سکتی، نہ گورنمنٹ چینج کر سکتی. ان لوگوں کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ زندوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے، مردوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑ رہے؟ اب سر خوف خدا ہوتا تو زندوں کے لیے کچھ سوچ دیتے اور مردوں کو سکون. وہاں پہ بھی وہ بیچارے یہاں سے وہ دھکے کھا کھا کے قبروں تک پہنچے ہیں تو قبروں کے اندر بھی ان کو سکون نہیں لینے دیا جا رہا. وہاں سے بھی اٹھا کے کہتے ہیں ان کو نکالو یہاں سے، یہ کہاں پہ آ کے سو گئے. تو آپ کیا پالیسی اور کیا آپ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہمارے جو آواز ہے، ہم احتجاج جو ہمارا حق بنتا ہے، ہم احتجاج پچھلے جمعے کو بھی ہم نے احتجاج کیا تھا. ہم گورنمنٹ کا ہر وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، عدالت کا، عدلیہ کا وہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے. جو ہمارا حق بنتا ہے، جو ہمارا رائٹ بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اگر ہمارا رائٹ نہیں بنتا، ہم مالک نہیں ہے زمین کے، ہمارے پاس پروف نہیں ہے، تو ٹھیک ہے ہمیں ختم کر دیا جائے. اگر ہم اس چیز کے مالک ہیں، ہمارے پاس زمین کا پروف موجود ہے، یہ زمین وقف ہے مسجد امام بارگاہ دربار اور قبرستان کے نام سے، تو خدا را ایسا غلط کام نہ کیا جائے. ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں، ان کو پورا کیا جائے. اور یہ ہماری چیزیں، ہماری نسلیں، ہماری اولاد، ہمارے آنے والے جو بچے ہیں وہ اس سے کیا سبق حاصل کریں گے، کیا سیکھیں گے؟ نیشن نیوز کے پلیٹ فارم سے ہم بھی اس چیز کا جو ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ یہ کوئی احسن قدم نہیں اٹھا رہی ہے حکومت کہ ایک قبرستان کو، مسجد کو، ساتھ ان کے امام بارگاہ ہے، دربار ہے، اس کو وہ اپنے جو ہے کنٹرول میں لینا چاہ رہے ہیں. یہ بہت ناانصافی کی بات ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ پلیز نظر ثانی کی جائے، اور کم از کم جو مردے ہیں، جو لوگوں کے ظاہر اپنے پیارے جنہوں نے دفن کیے ہوئے ہیں، تو ان کو اس تکلیف سے نہ گزارا جائے. شکریہ.